السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حافظ خورشید احمد حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی فضیلت، شان اور وہ حکمت کی باتیں عرض کرنے لگا ہوں جو آپ نے بہت کم ہی سنی ہیں۔ میں اس آیت الکرسی کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل حافظ خورشید احمد آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل سے تعلق جوڑنے کے بعد آپ کو کسی سے خواب کی تعبیر یا وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع یعنی آیت الکرسی کی فضیلت، شان اور اس کی حکمت۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں پریشانی اور خوف جیسی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت ہو، اللہ کی نگاہ بانی میں وہ گھر ہوتا ہے، اس گھر کا ہر فرد اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس گھر کے قریب جتنے پڑوس میں گھر ہیں اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ اس کی زندگی ہے، جب ہی اس کی زندگی ختم ہوگی تو یہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی آیت الکرسی ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پڑھنے والے انسان کے لیے اللہ اس کا مقام جنت میں بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدقہ خیرات کا اناج جمع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہرا کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ کوئی رات کو چوری کرنے کے لیے آئے گا، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ پہرے پہ کھڑے ہو گئے، اس سامان جو زکوٰۃ صدقات کا تھا پہرے پہ ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی آیا چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ منت ترلے کرتے ہیں، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دیں، وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ یقین کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات کے اس قیدی کے بارے میں بتاؤ جو آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وہ چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجتیں کی اور نہ آنے کا پکا وعدہ کیا، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وہ رات پھر آئے گا، اس کا خیال رکھنا۔ وہ دوسری رات حضرت ابو ہریرہ پہرے پہ ہیں تو وہی چور دوبارہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے بھی یقین کامل تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کملی والے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں پہرے پہ تھا، میں نے دیکھا واقعتاً وہ پھر آ گئے، میں نے جا کر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس نے بڑی منتیں سماجتیں کی، بڑا پکا وعدہ کیا دوبارہ نہ آنے کا، یقین دہانیوں کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صبح پھر پوچھا، ابو ہریرہ بتائیں رات والے اس قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعتاً آیا، لیکن اس طرح منتیں سماجتیں کر کے اپنی ضرورت اور محتاجی کو پیش کرتا رہا، بڑی یقین دہانی کرے کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آئے گا، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں،
میں یقین کے ساتھ پھر پہرے پہ تیسری رات بھی چلا گیا اور ذہن میں تھا کہ آج پھر آئے گا، اس لیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی زبان مبارک کی حرکت کی بھی قسم اللہ پاک اٹھاتے ہیں، ان کا ارشاد ہے یہ ضرور آئے گا۔ وہ رات کو پھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے میں جانے نہیں دوں گا۔ کہنے لگا آج مجھے چھوڑ دو، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں اور آپ یہ چیز پڑھ لینا، میں آپ کو ایک چیز دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جہاں اس کی تلاوت ہو جائے گی وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں نقصان نہیں ہو سکے گا، اللہ اس جگہ اور چیز کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا؟ میں نے رات کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات وہ صحیح کر گیا ہے، جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، وہاں نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس چیز کی حفاظت، اس گھر کی حفاظت اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ خود فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، آیت الکرسی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب اس آیت کو نازل کیا گیا جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اور بعض ہمارے اکابروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت کے اوپر 1000 سال کی عبادت اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کی فضیلت پہ ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ بغداد کا ایک آدمی، اللہ کا نیک آدمی، گھر سے باہر گیا، اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کر کے جب باہر گیا، واپسی پہ آیا، دیکھا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھئی خیر ہے، یہ نابینا آپ یہاں جمع ہیں؟ کہنے لگے کہ جناب سیدھی سی بات ہے، ہم آئے چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں، جب گھر کے اندر داخل ہوئے ہماری بینائی ختم ہو گئی، ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ ہمیں معاف بھی کر دیں، اللہ سے ہمارے لیے دعا بھی کریں اللہ ہمیں بینائی دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معافی دے دے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اس اللہ کے ولی نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، وہ وہاں سے ولی اللہ بن کر نکلے۔ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس انسان کی زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ جو دن رات اس چلتے پھرتے اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو غیب سے پورا فرماتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کے دل دماغ کو معطر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا شخص جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے، جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے، بری شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، حاسدین کی حسد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی خواب کی تعبیر یا وظیفے کی ضرورت ہو تو ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔